رتبے دیکھو، حلیمہ سعدیہ کی حویلی میں نبی نے قدم کیا رکھا۔ یہ وہی حلیمہ سعدیہ ہے جن کے گھر میں ہفتوں چراغ نہیں جلا کرتا تھا، لیکن جس دن سے میرے نبی نے ان کے آنگن میں قدم رکھا ہے، پوری قبیلے بنو سعد کی عورتوں میں چرچے ہونے لگے ہیں، آپس میں باتیں کیا کرتی تھیں کہ اب حلیمہ سعدیہ کے پاس کون سی دولت لگ گئی ہے کہ رات و دن اس کے گھر میں چراغ جلا کرتا ہے، پوری رات اس کے گھر کا اجالا ختم نہیں ہوتا۔ ایک دن عورتوں نے کہا تھا، حلیمہ کہا کیا کہ کچھ دن پہلے تیرے گھر کی غربت کا عالم یہ تھا کہ تیرے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، لیکن اب ہے کہ ہم تو چراغ تھوڑی دیر جلاتے ہیں لیکن تیرے گھر کا چراغ ساری رات جلتا رہتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا، خواتین میں نے کوئی چراغ نہیں جلایا ہے، میں کوئی روشنی کا انتظام نہیں کرتی ہوں۔ عورتوں نے کہا تھا، تعجب ہے حلیمہ، تیری دیواریں روشن رہتی ہے، تو کہتی ہے چراغ نہیں جلاتی، تیرے گھر سے روشنی نکل کے چھن چھن کے پڑوس میں جایا کرتی ہے، تو کہتی ہے چراغ نہیں جلاتی۔ کہا ہاں میں سچ کہتی ہوں، میں نے کوئی چراغ آج تک نہیں جلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن رات کا سناٹا آیا، پوری بستی میں اندھیرا تھا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کے آنگن میں اجالا ہی اجالا تھا۔ عورتیں اکٹھا ہوئی، کہنے لگی چلو آج حلیمہ کی چوری پکڑی گئی ہے۔ رنگے ہاتھوں حلیمہ کو پکڑتے ہیں، یہ کہتی ہے میں چراغ نہیں جلاتی ہوں، آج بتاتے ہیں کہ چراغ جل رہا ہے کہ نہیں۔ عورتیں اکٹھا ہو کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے دروازے پر آئی ہیں۔ جیسے دروازے پر دستک دی ہے، اندر آپ کے شوہر موجود تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، رات کا وقت تھا۔ شوہر کہنے لگے بیوی تم جا کے دروازہ کھولو، ہو سکتا ہے کوئی دودھ والا آیا ہو جس کا ہم پہ قرض ہے، پیسے لینے آیا ہو، میں کیا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ کہتی ہے نہیں آپ جائیے۔ یہ باتیں ہوتی رہی، پھر حضرت حلیمہ اٹھی، ڈرتے ڈرتے جا کے دروازہ کھولا۔ جیسی دروازہ کھولا، عورتوں کی بھیڑ دیکھی ہے۔ حلیمہ سعدیہ چپ کھڑی ہو جاتی ہے، سوچ رہی تھی شاید کوئی قرضہ لینے والی ہوگی، کوئی اپنا پیسہ وصول کرنے والی ہوگی، لیکن فرماتی ہیں جیسی میں جا کے کھڑی ہوئی، عورتوں نے کہا تھا حلیمہ آج تمہاری چوری پکڑ لی گئی ہے۔ میں نے کہا تھا کون سی چوری؟ فرماتی جب میں نے کہا نا کون سی چوری، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم تو کہتی ہو کہ چراغ نہیں جلتا، آج ہم تمہارے گھر میں تمہیں چراغ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی اس وقت تک تو میں ڈرتی رہی جب تک انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی، جیسے انہوں نے یہ بات کہی ہے میرا ڈر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک خاتون اندر آئے، باقی باہر رہ جائیں، دکھائیں میرے گھر میں چراغ کہاں ہے۔ ایک خاتون اندر آئی ہے، اس نے حلیمہ سعدیہ کے آنگن پہ نگاہ ڈالی ہے، کوئی چراغ نظر نہیں آیا، ہر طاق خالی ہے، الماری خالی ہے، دیوار پہ کوئی چراغ نظر نہیں آیا، لیکن روشنی برابر ہو رہی ہے۔ اس نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تھا حلیمہ کوئی چراغ تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن روشنی بھی کم نظر نہیں آ رہی ہے، بتا تو صحیح یہ روشنی کیسی ہے۔ حضرت حلیمہ نے پھر ہاتھ پکڑا خاتون کا اور وہاں لائی جہاں میرے نبی پالنے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کے رخ انور پہ کپڑا پڑا ہے، ہاتھ پکڑ کے لائی لا کے کھڑا کر دیا۔ خاتون کہتی ہے حلیمہ کیا دکھانا چاہتی ہو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جیسی میرے نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے، خدا کی قسم نور کی ایسی روشنی نکلی ہے کہ خاتون نے اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے سن خاتون، میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں ہے، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، لیکن قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی، جب سے اس شہزادے کو لے کر کے آئی ہوں مجھے چراغ کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ چہرہ اس کا ہوتا کہ چاندنی خدا اتار دیا کرتا ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں شاگرد میں نے کس نبی کی بات چھیڑ دی؟ اللہ اکبر۔ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے؟ خدا کی قسم میرے نبی کی ذات ایسی ہے، باتیں کرتے کرتے زندگی گزر سکتی ہے، مصطفیٰ کی باتیں مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں جوانوں، اس نبی کی شان میں نے کہا تھا خدا نے محبوب کو کائنات کی ساری نعمتیں عطا فرمائی، کوئی نعمت اور کوئی حسن، کوئی کمال ایسا نہ تھا جو محبوب کے دامن میں نہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ ہر حسن دیا، ہر کمال دیا، کائنات کی ساری خوشیاں محبوب کے دامن میں دی، لیکن میرے نبی جب کبھی چچا کے ساتھ چلتے تھے نا اور کبھی چچا پیچھے ہو جاتے تھے تو میرے نبی ہاتھ رکھ کے کہتے تھے چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں تمہارا چہرہ میرے باپ سے ملا کرتا ہے۔ ہاں اللہ اکبر۔ یہ باپ کے رشتوں کی قدر ہے میرے نبی نے کی ہے۔
اور آج ہم باپ کی قدر کتنی کرتے ہیں. اگر ذرا سی بھی گھر کے اندر جائیداد کس کی ہوتی ہے ساری؟ بولو گے؟ زمین جائیداد کس کی ہوتی ہے؟ سارے بولو. باپ کی ہوتی ہے نا. اس کی مرضی ہے وہ تمہیں 1 دے یا 100 دے یا بالکل نہ دے. ہے اس کی اپنی ملکیت. علماء سے پوچھئے، وہ مالک ہے، وہ تمہیں چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، مرضی ہے اس کی. اگر آپ کے نکاح ہو جاتے ہیں، آپ الگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، گھر کے اندر بیٹیاں جوان موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، تو ہمیں بہنوں کا خیال نہیں آتا، ہمیں باپ کی بوڑھی کمر کا بھی خیال نہیں آتا. ہم اس زمین پہ تکیہ کرتے ہیں، ابا پہ ہے تو زمین، اور اپنا الگ کمانا شروع کر دیتے ہیں. الگ کھانا شروع کیا، یار کتنے دن کھا لے گا؟ کتنے دن کے مہمان ہیں ماں باپ. ویسے تو زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے. کبھی کبھی پکے آم رہ جاتے ہیں، کچی امیاں ٹوٹ جاتی ہیں جب آندھیاں تیز ہوتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے بال سفید ہے پہلے وہی جائے. اب معاشرے میں نظر ڈال کے دیکھیے، سفید بالوں والے کم نظر آتے ہیں. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے کو لوگ پہنچتے ہی کم ہیں. زیادہ تر لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں. مہربانی کرو، باپ کے بڑھاپے کا خیال کرو. میں ایک دن ایک رکشے میں بیٹھا، بال سفید تھے بوڑھے کے. میں نے کہا چاچا اس عمر میں رکشہ چلاتے ہو، بیٹے نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگے 4 بیٹے ہیں. میں نے کہا اس عمر میں رکشہ؟ کہنے لگے گھر پہ ایک بیٹی موجود ہے، ابھی اسے رخصت کرنا تھا. میں نے کہا تو بیٹے ساتھ نہیں دیتے؟ کچھ دیر کے لیے وہ چپ رہا، لیکن اس نے کہا مولانا چھوڑیے، کون کس کا ہوتا ہے، کون کس کا ہوتا ہے. شادیاں کر دیا، الگ رہنے لگے بیوی بچوں کے ساتھ. ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ اور یار ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا بوڑھا باپ رکشہ چلائے، ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے. ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بوڑھے باپ کو مزدوری کرنی پڑے، ہمیں حیا آنی چاہیے. اور یار بوڑھے باپ نے ہمیں اس لیے جوان کیا کہ جب ہمارے بازوؤں میں طاقت آ جائے تو ہم الگ بیٹھ جائیں. سوچو، خیال کرو میری بات پہ ذرا توجہ کرنا. یہاں مزے لینے کے لیے مت بیٹھنا، کوشش کرنا اللہ ہمیں محبوب کا سچا عشق عطا فرما دے. آمین آمین. ہاں ساقب اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں، تھوڑی دیر میں خبر آتی ہے وہ فلاں نہیں رہا. لوگ کہتے ہیں یار ابھی تو ہم سے بات کی تھی فون پہ. ایک دن ایسا آئے گا ہمارا بھی اعلان مسجد سے کر دیا جائے گا، فلاں نہیں رہا. وہ ہماری بیٹھک میں بیٹھنے والے یار ہمارے کہیں گے یار ابھی تو مجھ سے فون پہ بات کی تھی. وہ خدا را کچھ موت کی تیاری بھی ہم کر لیں. ماں باپ سے ہم الگ ہو کے بیٹھ گئے اور پھر اس پہ بھی لڑتے ہیں زمین دلواؤ کچھ ہمیں. ہمارے بھی تو 3 بچے، ان کا پیٹ کہاں سے بھرے؟ اور پھر باپ کے چوراہے پہ جا کر کے برائیاں شروع کرتے ہیں. 4 لوگوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں یار ہمارے باپ کو تو سمجھاؤ، اس کا دماغ چل گیا ہے. شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ کی برائیاں چوراہوں پہ کرتے ہو. گھروں کے اندر عورتوں نے حد کر کے پھینک دی، کمال کر دیا عورتوں نے. 4 دن آئے ہوئے نہیں ہوئے، عورتوں میں میم میخ نکالنا شروع کر دی ساس کے اندر کہ کبھی سیدھے لہجے میں ہی بات نہیں کرتی، اور وہ یوں کرتی ہے وہ یوں کرتی ہے. وہ مہربانی کرو، اگر تم چاہتی ہو ساس سے تمہیں ماں کا پیار ملے تو تم بھی اس کی بارگاہ میں بیٹی بن کے جایا کرو. ہاں تم بھی تو بیٹی بن کے جایا کرو. اور چوراہوں پہ برائیاں نہ کیا کرو. جوانوں ماں باپ کی عزت کر لو. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے. اور دعائیں مانگا کرو، اللہ کرے کوئی یتیم نہ ہو، کسی کے سر سے باپ کا سایہ نہ اٹھے. ورنہ یاد رکھنا جس دن باپ کا سایہ چلا جاتا ہے اس دن ایسا لگتا ہے جسے سر سے سورج ہٹ گیا ہے. جس دن ماں کی ممتا کا آنچل سمٹ جاتا ہے ایسا لگتا ہے زمین تنگ ہو گئی ہے. آؤ تمہیں بتاؤں ماں باپ کی جدائی کتنی درد دیا کرتی ہے. ایک دن میرے نبی حضرت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو جہل نے سر پہ پتھر مارا. میرے نبی کے سر پہ پتھر لگا. میرے سرکار حرم کعبہ میں گئے، آنسو بہا رہے ہیں، خون بھی سر سے بہ رہا ہے. میرے نبی نے کسی سے شکوہ نہیں کیا تھا، سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہے تھے یا اللہ جس سے تو راضی ہے اس میں تیرا محبوب راضی ہے. روتے رہے حرم کعبہ میں. اللہ اکبر. اسی دن حضرت امیر حمزہ شکار سے واپس آئے، خادمہ سے کہا کھانے کا انتظام کرو. خادمہ نے کھانا لا کے دسترخوان پہ بچھایا، لگایا. جیسی لگایا نا، خادمہ کی آنکھ میں آنسو تھے. حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کہ
کہ تیری آنکھ میں آنسو کس لیے؟ اس نے کہا مجھے لگتا ہے خاندان قریش کی تلوار کو زنگ لگ گیا ہے۔ اتنا امیر حمزہ نے سنا، کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر مارا ہے، میں ابھی حرم شریف کے دروازے سے گزری، میں نے اس کو ابھی دیوار سے لگ کے روتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، امیر حمزہ بھی ایمان نہیں لائے ہیں۔ اتنا سنا فوراً کھانا چھوڑ دیا، تلوار اٹھائی، لوگوں سے ابو جہل کا پتہ پوچھا، وہاں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ جانے کے بعد ابو جہل کے سر میں جا کر کے تلوار کا دستہ مارا، اس کا سر پھٹا، خون بہنے لگا۔ اس کے بعد کہا میرا بھتیجا کسی نے دیکھا ہو تو بتاؤ۔ لوگوں نے کہا حرم شریف میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، حرم شریف میں آئے ہیں، میرے نبی نے سجدے میں سر رکھا ہے، کسی دنیا دار سے شکوہ نہیں ہے، کسی دنیا دار سے شکایت نہیں ہے، بلکہ پروردگار سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے میرے نبی اپنی فریاد کر رہے ہیں۔ اتنے میں چچا آ گئے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بھتیجے سجدے سے سر اٹھاؤ۔ میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، 2 مرتبہ کہا سجدے سے سر اٹھاؤ، اللہ اکبر، پھر بھی میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے۔ تیسری مرتبہ جب چچا نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھتیجے ذرا سر تو اٹھاؤ، میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں چچا کیا بات ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے کر کے آیا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ چچا نے یوں بازو پھیلائے ہیں اور نبی کو گود میں لینا چاہتے تھے، میرے نبی نے فوراً چچا کے بازو جھٹک دیے اور تاریخی جملے ارشاد فرمائے۔ آپ فرماتے چچا جائیے، آج میرا کوئی چچا نہیں ہے، اگر میرا کوئی چچا ہوتا تو ابو جہل مجھے راستے میں پتھر نہ مارتا۔ اور تاریخی جملہ میرے نبی نے کہا تھا، او چچا اگر آج میرے باپ عبداللہ ہوتے تو کسی میں ہمت نہیں ہوتی جو میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا۔ آج میرے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے، اس لیے لوگ پتھر مار رہے ہیں، اگر ماں کا سایہ ہوتا تو آج میں تنہا حرم میں بیٹھ کر کے آنسو نہ بہاتا۔ او ساقی ماں باپ کی قدر کر لو، اگر باپ چلا جاتا ہے تو کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہوتا ہے، اگر ماں چلی جاتی ہے تو کوئی آنچل سے آنسو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ ذات ہوا کرتی ہے کہ اگر باپ موجود ہے تو ہمت نہیں کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے، اگر ماں موجود ہے تو آنکھوں کے آنسوؤں کی ہمت نہیں ہے کہ بنا اجازت نکل سکے۔ لیکن ساقب جب یہ دونوں چلے جائیں گے تو جو چاہے گا ستائے گا، جو چاہے گا رلائے گا۔ جس دن دیوار سے لگ کے رو گے اس دن تمہیں ماں کا آنچل یاد آئے گا، جس دن دوسروں کا ظلم سن کر کے رو گے اس دن تمہیں باپ کا سایہ یاد آئے گا۔ اور مہربانی کرو باپ کی قدر کر لو، باپ کی عزت کر لو۔ اگر یہ چلے جائیں گے تو پھر تمہیں دوبارہ دنیا میں نظر نہیں آئیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر تم ہر پریشانی سے محفوظ رہو تو ماں باپ کی عزت کر لو، ماں باپ کی قدر کر لو۔ ساقب ماں باپ کی قدر کرنا ہم نے چھوڑی ہے، مصیبتوں نے ڈیرا آ کے جما لیا ہے۔ اور ساقب ماں باپ کی بیماری کا وقت ہو ان کی خدمت کیا کرو، ان کی خدمت میں آ کر کے لگ جایا کرو۔ آؤ تمہیں بتاتا چلوں، حضرت بنی اسرائیل کی کہانی ہے۔ ابھی وقت ہے نا آپ کے پاس؟ ذرا سارے بول دیں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے، آپ کے جذبات کو سلامت